ہمارے محلے کی وہ اندھی فقیرنی جو روز میرے گھر آ کر عجیب دعائیں دیتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک اندھی فقیرنی آتی تھی جو ہمیشہ میرے دروازے پر رک رک کر عجیب دعائیں دیتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا، اس لیے میں اسے کھانا اور کپڑے دے دیتی تھی۔ اس کی آواز دھیمی مگر پر اثر ہوتی تھی اور جیسے ہر لفظ میں ایک پوشیدہ درد چھپا ہو۔ میں اکثر صحن میں کھڑی اسے دیکھتی اور سوچتی کہ کس طرح یہ ضعیف عورت اتنی طاقتور لگتی ہے۔ ایک دن جب میں بازار میں گئی تو میری نگاہیں اچانک اس پر پڑی۔ وہی اندھی عورت مہنگی گاڑی سے اتری اور اس نے اپنا کالا چشمہ اتار کر ڈرائیور سے بات کی۔ میں نے چھپ کر اس کی باتیں سننے کی کوشش کی تو دیکھا اس نے ڈرائیور کو ایک تصویر دی اور کچھ ایسا کہا کہ میری روح لرز گئی۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ پیدا ہو گئے۔ میری زندگی میں سب کچھ اچانک ستم زدہ ہو گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب میرا بیٹا علی ہی میرا سب کچھ تھا۔ علی میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور میرا واحد سہارا تھا۔ میں نے اسے تنہا پالا تھا اور ہر دعا ہر کوشش کی اس کے لیے تھی۔ میرا گھر ہمارے لیے ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جہاں علی کی مسکراہٹ ہی سب سے بڑا خزانہ تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک اور فرد ہمارے گھر کا خاموش باسی بن چکا تھا اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا تھا۔ فقیرنی کی آواز ہمیشہ دھیمی مگر پر اصرار تھی۔ وہ گلی میں داخل ہوتے ہی مخصوص انداز سے پکارتی تھی، کوئی ہے جو خدا کے نام پر اس اندھی کو 2 لقمے دے سکے۔ اس کی آواز میں تھکن نہیں بلکہ ایک عجیب سی طاقت اور سرد موری چھپی ہوئی تھی جو میرے دل کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا مگر اس ترس میں ایک انجانا تجسس بھی شامل تھا۔ میں فوراً صحن کے کنارے پر بچھا ہوا موڑا کھینچ کر اسے بٹھاتی اور اسے سہارا دیتی۔ وہ ضعیف تھی مگر جب بھی میں اسے سہارا دیتی تو وہ میرے بازو کو اس طرح تھامتی جیسے وہ میرے اندر کے حالات اور کمزوری کو سمجھ رہی ہو۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ اور سیاہ چشمے کے پیچھے چھپے گہرے سوراخ مجھے اندر تک ہلا دیتے تھے اور میں ہمیشہ سوچتی کہ اس عمر میں اس کا کوئی سہارا کیوں نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی جیسی لگتی تھی جس کا کوئی نہ تھا۔ میں روز فقیرنی کے لیے خاص طور پر بچا کر رکھا ہوا کھانا لاتی اور وہ بڑے اہتمام سے کھاتی، کبھی جلدی نہیں کرتی، ہر نوالے کو چبا کر ذائقہ محسوس کرتی، جیسے وہ صرف کھانا نہیں بلکہ میرے گھر کی خاموشی اور غربت کو پرکھ رہی ہو۔ کھانے کے دوران وہ باتیں کرتی مگر ان کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی کہانیاں سناتی، کبھی کسی دور دراز علاقے کی، کبھی کسی بڑے گھرانے کی تباہی کی۔ میری روح ان سب میں الجھ جاتی مگر مجھے ہمیشہ ایک غیر معمولی مقصدیت محسوس ہوتی کہ وہ یہاں زیادہ دیر تک رک سکے، شاید اس لیے کہ اسے دکانوں اور ایک ہمدرد دل کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا تھا۔ وہ ضعیف تھی مگر اس کی خاموشی میں ایک ایسی فریاد تھی جو میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی کہ میں نے اپنی جوانی خوشیاں اور خواب سب اس پر نچھاور کر دیے تاکہ وہ عزت دار زندگی گزار سکے۔ اگلی صبح جب میں نے علی کو تیار کیا اور ناشتہ کرایا تو دل میں بے چینی تھی، کیونکہ وہ اندھی فقیرنی جو ہمارے گھر کی خاموشی میں داخل ہو کر ہر روز اپنی دعائیں اور قصے سناتی تھی، آج بھی میری نظروں کے سامنے تھی مگر ایک عجیب سا راز اس کی ہر بات میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے صحن میں بٹھایا اور دیکھا کہ وہ اپنے جھکے ہوئے سر سے کچھ سوچ رہی تھی، جیسے کسی غیر مرئی دنیا کی خبر دے رہی ہو۔ میں نے ایسا سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی دھیمی آواز میں بولی، بیٹی یہ دنیا جو تم دیکھتی ہو اس سے بہت مختلف ہے۔ یہاں ہر خوشی کے پیچھے درد چھپا ہوتا ہے اور ہر راز کی قیمت ایک انسانی دل ہوتا ہے۔ میں نے علی کے کھیلتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور دل میں ایک خوف اتر گیا کہ کہیں
اس کی معصوم دنیا اس راز سے متاثر نہ ہو جائے۔ وہ ایک پرانا لفافہ میرے سامنے رکھتی اور کہتی، بیٹی یہ تمہارے لیے ہے مگر اسے فوراً نہ کھولنا، کیونکہ اس میں وہ حقیقت چھپی ہوئی ہے جو تمہارے دل کے سب زخموں کو ہلا دے گی۔ میں نے آہستہ سے لفافہ لیا اور دل کی دھڑکن رکنے لگی، کیونکہ میری جان میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ فقیرنی میرے گھر کی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ ہمارے اندر چھپے راز کی گواہ بھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر جھری، ہر لکیر ایک قصہ سناتی تھی، اور میں ہر لمحہ جانتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے علی کو سینے سے لگایا اور دل میں فیصلہ کیا کہ میں چاہے کتنی بھی مشکل آئے اس راز کا سامنا کروں گی، کیونکہ میں نے اس معصوم بچے کے لیے اپنے دل، اپنی جان اور اپنی امید قربان کر رکھی ہے۔ اس دن کے بعد فقیری کے ہر لفظ میں وہی طاقت اور پوشیدہ مقصدیت نمایاں رہنے لگی۔ میں نے ہر دن اس کے کہے ہوئے الفاظ کو ذہن میں دہرایا اور محسوس کیا کہ وہ ہمیں ایک بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے یہاں موجود ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ آزمائش اب قریب ہے۔ رات کو جب میں علی کو سلاتی تو خود سین میں بیٹھ کر اس لفافے اور تصویر کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ موجود تھے، جیسے ایک طرف میری زندگی کے سب زخم ہل رہے ہوں اور دوسری طرف مجھے یقین تھا کہ میں اپنی ہمت، اپنے صبر اور اپنے بیٹے کی محبت سے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے علی کے نرم بالوں کو سلہا کر دعا کی، اے رب میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور مجھے وہ طاقت عطا فرما کہ میں اپنے خوف کے باوجود اس رات کا سامنا کر سکوں۔ فقیرنی کی خاموشی میں چھپی ہوئی طاقت مجھے بار بار یہ احساس دلاتی رہی کہ زندگی کی اصل جیت صرف محبت اور وفا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو میں اس راز کو چھپانے یا بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کروں گی، کیونکہ میرے دل میں اور علی کی معصوم ہنسی میں ہی میری اصل طاقت موجود تھی۔ اگلی شام جب میں نے علی کو سلا کر سین میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا تو دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے ہوا بھی میرے خوف کو جانتی ہو۔ فقیرنی میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہا، بیٹی وہ لمحہ قریب ہے جب تمہیں سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور دل میں ایک خوف اور امید ایک ساتھ جاگ اٹھا، جیسے ہر لفظ میں ایک سبق چھپا ہو۔ وہ بولی، بیٹی یہ تصویر اور لفافہ تمہارے والد کے راز کی کلید ہے۔ ان کے جانے کے بعد جو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی تھی وہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو کہ اصل آزمائش کتنی بڑی ہے۔ میں نے دل کی دھڑکن سنبھالی اور اسے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں صرف درد نہیں بلکہ ایک پوشیدہ ہمدردی بھی موجود تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم یہ سب؟ وہ بولی، بیٹی کبھی کبھی زندگی خود انسان کو اسرار بناتی ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہر سچ کا سامنا کرے۔ میں نے علی کی تصویر اپنے دل میں بسا کر کہا کہ میں تیار ہوں، مجھے دکھ، خوف یا کوئی خطرہ مجھے نہیں روک سکتا۔ فقیرنی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، بیٹی تمہیں اس راز کا علم ہونے کے بعد شاید تمہاری دنیا بدل جائے، مگر یاد رکھو کہ محبت اور وفا کی طاقت ہر ظلم سے بڑی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور اپنے اندر عجیب ہمت محسوس کی کہ اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا، بیٹی ابھی کھولو اور ہر لفظ کو دل میں بسا لو۔ جیسے میں نے وہ لفافہ کھولا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر لفظ میرے ماضی، میرے شوہر کی قربانی اور ہمارے خاندان کی راز عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے علی کی نیند کو دیکھا، دل میں دعا کی اور اے رب مجھے وہ طاقت دے کہ میں اس راز کا سامنا کر سکوں اور اسے اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے استعمال کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے ہر لفظ پڑھا ایک دم احساس ہوا کہ زندگی میں اصل طاقت خوف کا مقابلہ کرنے میں ہے۔ میں نے فقیرنی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ذہن میں بیٹھی تھی، اور دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو میں اپنے بیٹے کے لیے ہر طوفان کا سامنا کروں گی،
کیونکہ زریان کی معصوم ہنسی اور میری محبت ہی میری اصل طاقت ہے۔ میں نے لفافہ اپنے سینے سے لگایا اور دل میں دعا کی، اے رب میرے بیٹے کی زندگی کو ہمیشہ محفوظ رکھ اور مجھے وہ ہمت عطا فرما کہ میں اس راز کو سنبھال سکوں۔ فقیرنی کی خاموشی میں چھپی ہوئی طاقت مجھے بار بار یاد دلاتی رہی کہ زندگی میں اصل جیت صرف وفا اور محبت میں ہے، اور میں نے طے کیا کہ اب میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے اندھیرا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ رات کا سکوت ہمارے گھر میں چھایا ہوا تھا۔ بارش کے بعد کی خوشبو اور نرم ہوا نے سین کو ایک عجیب سکون دیا تھا۔ علی اپنے بستر پر سو رہا تھا اور میں سین میں بیٹھ کر اندھی فقیرنی کے دیے ہوئے راز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ موجود تھے، جیسے ہر لمحہ زندگی کی آزمائش اپنے عروج پر ہو۔ اس لمحے زریان میرے پاس آ گیا اور اس نے اپنے چھوٹے ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال دیے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تمہاری ماں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس کی معصوم ہنسی میرے دل کی تمام الجھنیں مٹاتی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے دیکھا وہ فقیرنی ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر خاموش خوشی اور اطمینان تھا۔ وہ بولی، بیٹی تم نے جو ہمت اور وفا دکھائی ہے وہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ وہ آہستہ سے میری طرف قدم بڑھا اور کہا، بیٹی اب تمہاری زندگی کے نئے باب کے شروعات میں نے اسے دیکھا اور دل میں طے کیا کہ اب میں اپنے بیٹے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کروں گی، کیونکہ محبت اور قربانی ہی طاقت ہر ظلم سے بڑی ہوتی ہے۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا اندر آیا جو میرے دل کے قریب اور ہماری زندگی کے اہم ترین فیصلے کا حصہ تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عجیب گرمجوشی محسوس کی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ میری زندگی کی تنہائی اور صبر کی انتہا کا لمس تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک خاموش وعدہ کیا کہ چاہے دنیا میں کتنے بھی طوفان آئیں ہم اپنے دلوں کی وفا اور محبت کے لیے مضبوط رہیں گے۔ محبت کے اندھیرے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دل میں دعا کی کہ اے رب ہمیں اپنی محبت کی طاقت دے اور ہماری زندگی میں ہمیشہ روشنی اور سکون رکھے۔ اس رات میں نے علی کو اپنے قریب لیا اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ ہم نے چھپی ہوئی محبت، قربانی اور امن کے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوس کیا، جیسے زندگی کے ہر دکھ کے بعد یہ خوشی اور محبت کی فتح تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور دل چھٹ گئے تھے۔ آسمان صاف اور روشن تھا، جیسے ہر لمحہ، ہر دکھ اور ہر راز کا انجام اب مکمل ہو چکا ہو۔ میں نے علی کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کی کہ اے میرے رب تو نے ہماری حفاظت کی اور اب ہماری زندگی محبت، وفا اور سکون کے راستے پر چل رہی ہے۔ میں نے اپنی قربانی اور صبر اور وفا کا پھل دیکھا اور دل نے کہا کہ اب میں کسی بھی طوفان سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ محبت اور اخلاقی سبق ہمیشہ میری رہنمائی کرے گا، اور یہ رشتہ جو خون سے نہیں بلکہ احساس، قربانی اور وفا سے جڑا ہے ہمیشہ مضبوط اور زندہ رہے گا۔